अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। अवामी मसाइल में इजाफा, हुकूमत साजी के जोड़ तोड़ और सियासी कुव्वतों की बाहमी चपकलिश, लोगों में मायूसी बढ़ रही है। यहाँ तीन जमातें और तीन ही कहानियां हैं। तहरीक इंसाफ ये जाने बगैर कि सियासी पार्टियां तसादुम से नहीं बसालत और मुफाहमत से रास्ता हमवार करती हैं, ये जमात रियासती इदारों से टक्कर लेकर मुल्क में जमहूरी इनकलाब बर्पा करने की कोशिशों में है, तो नून लीग मज़ाहमत के रास्ते से हटकर मुफाहमत और सिर्फ मुफाहमत के रास्ते पर गामजन है। लेकिन नून लीग की ये पॉलिसी भी मसलहत का शिकार है, जो वक्त, मौका, फरीक और अपने मुफादात देखकर तब्दील होती रहती है। आज का नून लीग में शहबाज परवाज कर रहे हैं तो नवाज शरीफ ने खामोशी का रोजा रखा हुआ है। अपनी पार्टी के हाथों पहले ताहयात कायद फिर इमाम और रहबर का लक़ब पाने वाले नवाज शरीफ बज़ाहिर मायूस हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बगैर 31 रुकनी हुकूमती वफ़द ने जब कल उम्रे की गर्ज से परवाज भरी तो शिद्दत से ये महसूस हुआ कि विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पंजाब और विफाक में भी कुछ न कुछ कशमकश है। पीपल्स पार्टी की अलग कहानी है। ये जमात मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट की खींचातानी से दूर अपने मिशन पर मरकूज है। ये मिशन है बिलावल को वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचाना, और वो इससे बज़ाहिर कुछ ही कदम और दूर है। मकसद की तकमील के लिए चाहे उन्हें पार्टी की रिवायत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियों और बेनज़ीर की जमहूरियत के लिए कोशिशों को ही क्यों ना फरामोश करना पड़े, निगरानों और नेगेबानों को सेनेटर बनवाना पड़े। मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी कशमकश, तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट पर नई अलगार और पीपल्स पार्टी के बज़ाहिर खामोश मगर अहम किरदार के हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना साहब। सर, मियां साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ तो नजर आते हैं, लेकिन वफाक में कोई खास नजर नहीं आते, रोल भी प्ले करते हुए नजर नहीं आते। क्या नाला है अपने छोटे भाई से? नहीं जी, ऐसी कौन सी बात है जी। माशाल्लाह, जरूरी तो नहीं है कि बंदा कोई मशावरत सामने बैठ के करे और टीवी कैमरे पे आए या मीडिया पे आए। उनकी मशावरत है, उनकी सरपरस्ती है, बिल्कुल है, 100% है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका इरादा था उम्रे पे जाने का, लेकिन जो 31 रुकनी वफ्द गया है उसमें भी वो शामिल नहीं है। ये उनकी अपनी कोई होगी वजह, मैं तो कुछ नहीं कह सकता जी। हमेशा जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई ने जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात की और एक मरतबा फिर से उसी बयानिए को दोहराया कि इस्टेब्लिशमेंट आपको और पीपल्स पार्टी को काफ़ी प्रमोट कर रही है और उनकी जान के दर पर है। आपको लगता है यही लचक अगर ना दिखाई गई तो मुश्किल हो जाएगा आपकी हुकूमत के लिए भी स्टेबली चलना और अपोजिशन भी महाजराई पर रहेगी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक है इमरान खान साहब की अपनी जिद है, ठीक है ना, इदारों से लड़ाई की। तो समझते हैं कि ये शायद बयानिया बड़ा पॉपुलर हो रहा है और अवाम मेरे साथ है। तो मफरूजे के तौर पर समझ लें कि उनका ये बयानिया अवाम में मकबूल है। फर्ज किया रियासत मुखालिफ या इस तरह से जैसे आप जिस बयान का हवाला दे रही हैं, तो उससे क्या हुकूमती निज़ाम ऐसे चलते हैं, सियासत ऐसे चलती है, कभी नहीं चल सकती। ठीक है जी। ये बड़े तदब्बर का और बड़ी मतानत का काम होता है सियासी लीडर के लिए, पॉलिटिक्स करना, और खास तौर पे अपोजिशन की पॉलिटिक्स करना। जब हुकूमत मिल जाए तो हुकूमत करना। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इंतहा पसंदी, इस इंतहा की सोच, इंतहा पसंदी किसी पहलू में भी हो, ये मुनासिब नहीं है। और पाकिस्तान या किसी मुल्क की सियासत इस तरह की इंतहा पसंदी से नहीं चल सकती। बंदे को मोल्ड भी होना पड़ता है, लचक भी दिखानी पड़ती है। और इस तरह से जब से अदम एतमाद हुआ और आज तक उनके बयानिए यही, मतलब थोड़ी कमी पेशी के साथ यही बयानिया रहा, तो वो इस चीज को नहीं देख रहे कि आगे रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। और इसी वजह से फिर लोगों में उनके जो लवर्स हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने भी रियासती इदारों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी, या अदलिया के खिलाफ कर दी, या मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ कर दी। तो एक अफसोसनाक पहलू है। तो आखिरकार हम इस तरह के माहौल में कैसे सरवाइव कर सकते हैं? अच्छा सर, जावेद लतीफ हो, राना सनाउल्लाह हो या जावेद अब्बासी हो, जो राय वो रखते हैं वो पार्टी पॉलिसी है या फिर उन्हें उनकी जाती राय समझा जाए? मेरा ख्याल है उनकी अपनी जाती राय है। पार्टी पॉलिसी तो जो है वो हमेशा लीडर्स की जबान से आती है, या जो एक किस्म के उनके तर्जमान, जिनको वो रिकग्नाइज करें कि ये हमारे तर्जमान है। ये भी हमारी पार्टी के अहम तरीन रुकन है, सीनियर लोग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं नहीं समझता वो पार्टी पॉलिसी है, उनकी जाती राय भी हो सकती है। बाकी वही बता सकते हैं कि किस कंटेक्स्ट में
انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. اچھا، وفاق اور پنجاب جو آپ کی دونوں حکومتیں ہیں وزارت داخلہ سے مطمئن نہیں دکھائی دیتی. کچھ پنجاب کے اندر اور وزارت داخلہ کے اندر بھی وفاق میں معاملات تھوڑے ٹھن سے گئے ہیں کچھ افسران کو لے کر. معاملہ سیریس ہے یا پھر مسلم لیگ نون اور جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر محسن نقوی کو وزیر اعظم بننے سے کون روک سکتا تھا، کیا وہ مجبوری میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ سینیٹر بن جائیں یا پھر کوئی خاص تائید نہیں رکھتی مسلم لیگ نون ان کے لیے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی مجبوری ہے. کام کے آدمی ہیں، ان کا تجربہ تھا اور ان کا حکومت میں شامل ہونا ایک اچھا شگون بھی ہے، اور دوسری بات ہے کہ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. باقی جہاں تک آپ نے فرمایا کہ افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ ایک اچھے افسر کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو جہاں کام کر رہے ہیں وہ حکومت یا پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ یہاں کام کرے. محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان افسران نے نگران دور حکومت میں کام کیا، وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ٹیم ہو تو میں پہلے بھی بہتر چلا تھا تو میرے لیے بڑی ان کی سپورٹ ہوگی. تو اس میں کوئی ایسی حیرانی والی بات نہیں ہے. صحیح. اسحاق ڈار صاحب پرائیویٹائزیشن کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں وہ وزیر خارجہ، لیکن پرائیویٹائزیشن کے معاملے کو دیکھیں گے. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کو قائل کرنا آسان ہوگا ان پالیسی اور فیصلوں پر جو نون لیگ کرے گی پرائیویٹائزیشن کو لے کر؟ دیکھیے جی کہ نجکاری کمیشن کو اگر وزیر خارجہ ہیڈ کر رہے ہیں تو وزیر خارجہ بطور وزیر خارجہ نہیں کر رہے ہیں، ان کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے، اور پاسٹ ایکسپیرینس کی بنیاد پر جو نو ہاؤ ہوتا ہے یا تجربہ ہوتا ہے کسی کے پاس بھی ہو، بھلے موجودہ وقت میں وہ کوئی اور کام بھی کر رہا ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اسحاق ڈار ہیز اے رچ ایکسپیرینس. کوئی اختلاف کرے یا کوئی مطلب میری رائے میں رائے شامل کرے، مگر جو ان کا تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نجکاری کے حوالے سے. باقی رہی پیپلز پارٹی کی بات ہے، ان کا ایک اپنا موقف ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے. ان کی ایک سیاسی پارٹی ہے، ان کا ایک موقف ہے، اور حکومتی پارٹی کا یا حکومت کا ایک اپنا موقف ہے، اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، IMF کی شرائط ہیں. ادروائز اتنا بھاری قرضہ ہے تو کیا ایک نیا ایکسپیرینس کریں پھر پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کہ PI بھی پارٹنر ہو اور وہ بھی پارٹنر ہو، تو میرا خیال ہے وہ نہیں چل سکے گا. بٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نیریٹو ہے، ایک اپنا ایک خیال ہے، تو اس کا میں تو سمجھتا ہوں قابل احترام ہے. مگر جو فیصلہ ہو چکا ہے، حکومت نے فیصلہ کیا، کابینہ نے فیصلہ کیا، تو اس پر زیادہ زیادہ پیپلز پارٹی اختلافی نوٹ تو آ سکتا ہے، بے شک آئے، مگر اس نجکاری کو ہونا چاہیے. اربوں روپے سال کے بیل آؤٹ پیکج دے دے کے ہم بھی تھک گئے. ہمارے پاس جو کچھ ہے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ادھر ادھر سے کر کر آ کے IMF کے ساتھ بات کر، ادھر بات کر، $1 ارب $2 ارب، کوئی رول اوور ہو جاتا ہے، کوئی بینک بالکل میں پڑے صحیح. رہتے ہیں سعودی عرب کے، چائنا کے. تو ہمارے ملک کی معیشت اس طرح سے تو نہیں اچھا چل سکے رفیق گی. صاحب، یہ جو بوجھ بنے. بالکل صحیح. جاوید لطیف صاحب مکمل چارج شیٹ کر رہے ہیں آج کل آپ کی نون لیگی حکومت کو. وہ یہ کہہ رہے تھے کل کہ گزشتہ روز میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ حکومت بنے، لیکن پھر بھی حکومت بن گئی. اور اڈیالہ کے حوالے سے جو سہولت کاری اندرونی اور بیرونی دباؤ کے نیچے میں ہو رہی ہے، اس سے ان کے خدشات بڑھ رہے ہیں. یہ کس قسم کی سہولت کاری کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور کیا واقعی شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے میاں صاحب کی طرح کہ ہم حکومت بنائیں؟ نہیں، کوئی زبردستی تو کوئی حکومت دے نہیں سکتا. ملک جن حالات کا شکار ہے تو معاشی طور پر ہماری حکومت کے جو تجربات ہیں، بھلے اس پہ لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا، مگر I think that we had performed better than other governments. بیسٹ تو میں نہیں کہوں گا، we had performed better. تو ہم نے تو سیاست کے نقصان پہ پہلے بھی انٹرم گورنمنٹ میں ہیڈ کر کے وہ مخلوط حکومت تھی، اور ذمہ داری صرف PMLN پہ ڈال دی گئی. کوئی نہیں، بسم اللہ. تو ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے ہم اس سیاست کو بھی دو پہ پہلے لگایا. تو اب بھی ہم مشکلات کا شکار ہیں، بٹ ڈزنٹ میٹر، خوشی سے قبول کیے. اور وہ ان کا اپنا ایک خیال ہوگا. جاوید لطیف صاحب میرے بھی دوست ہیں. باقی وہ جو اڈیالہ جیل اور ان کی اپنی ایک وہ کیا کوئی لفظ آپ نے استعمال کیا تھا، کوئی رعایت ہے یا ادروائز کوئی ڈائلاگ ہو رہے ہیں یا کوئی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے سیاست میں ہمیشہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چلتی ہے اور چینل بھی چلتے ہیں، اور ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. یہی میری گزارش ہوگی عمران خان صاحب سے، ان کی جماعت سے. ان کی جماعت میں بھی ڈویژن ہے. ابھی کور کمانڈر ہاؤس میں ایک افطار پارٹی ہوئی ہے، اس پر بھی ڈویژن کے کابینہ گئی یا نہیں گئی. بات یہ ہے کہ اگر تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے. ہماری پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی ڈیفینڈر ہے، روز شہدا اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کتنا اختلاف کر لیں گے. اللہ نہ کرے جو اپنا
یہ پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے. بس کر دیں, اب بہت کچھ نقصان ہو گیا, بہت پانی پولوں کے نیچے سے بہ گیا. وی کانٹ افورڈ اینی فردر کنفرنٹیشن. دہشت گردی ہے, غربت ہے, آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائم ہے, کچے کے ڈاکو قابو نہیں آ رہے ہیں, ملک کا کیا حال ہے. تو اب اسمبلیوں میں بھی امن آنا چاہیے, ملک میں بھی امن آنا چاہیے, کم از کم ان سائڈ ان ڈور ہمارا اپنا گھر تو سیدھا ہونا چاہیے. وی شوڈ پٹ اور ہاؤس ان آرڈر. ہر کسی کی ذمہ داری ہے, صرف سر حکومت کی لیکن نہیں ہے, اپوزیشن کی بھی یہ ذمہ داری بات ہے. صرف جاوید لطیف صاحب نے نہیں کہی, آپ کے وزیر پیٹرولیم میں مصدق ملک صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے. اب اگر حکومت بن گئی تو پھر آپ ہی کے وزراء یا آپ ہی کے رہنماؤں کو بار بار ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس بات کو دہرانے کی کہ وہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ حکومت بنے؟ میری ذاتی رائے ہے جی, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے, اٹ کنویز اے بیڈ میسج. میری نظر میں اس کو نہیں کہنا چاہیے. باقی وہ دے آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز, مگر اس کے کہنے سے نا دیکھیں نا, آپ کو بھی کافی چینلز کو ان کے کہنے کے بعد یہ سوالات ہو رہے ہیں. پرسوں بھی میرے سے, کل بھی کو بات کر رہے تھے. ادروائز دوسرے ہمارے جو آتے ہیں شرکا مختلف چینلز میں, تو پرٹیکولرلی دے آر کوسچن اباؤٹ دیز تھنگس کہ آپ کے منسٹر یہ کہہ رہے تھے, آپ کے پرانے منسٹر یہ کہہ رہے تھے. تو میرا خیال ہے ان باتوں سے اجتناب کرنا بہت بہتر ہوگا. اگر ہم اسی بات کو کہیں گے جی حکومت نہیں لینا چاہتے تھے, زبردستی دی گئی, تو وہ بھی ایک عجیب سی صورتحال ہو جائے گی. ہم حکومت ہے, ہمیں حکومت صحیح طریقے سے چلانی چاہیے, چلنی چاہیے, اور اس کا کوئی بھی ہمیں کاسٹ پے کرنی پڑے, دیٹس نو پرابلم. پاکستان کی معیشت کو سدھارنا چاہیے, پاکستان کو درست سمت میں لے جانا چاہیے. دس از دی ڈیوٹی آف ایوری بڈی. بالکل صحیح. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, تو پھر اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر ان لوگوں سے اور پھر خود میاں صاحب کو آ کے یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر کوئی مجبوریاں نہیں تھیں یا پھر کیا مجبوریاں تھیں جو انہیں حکومت لینی پڑی. میرا خیال ہے ان کی ذاتی رائے ہوگی, تو اس پر میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا بیان ان کے مقابلے میں دیں. مناسب سمجھیں گے تو دیں گے. میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, نہ کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں. اچھا, پی ٹی آئی کے اندر جو اندرونی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, چاہے وہ شہریار آفریدی ہیں, چاہے علی محمد خان ہیں, چاہے شیر افضل مروت ہے, کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کو بطور ایک جماعت؟ کیونکہ کل جو بیانیہ جیل سے باہر آیا وہ تو وہی بیانیہ ہے جو 9 مئی سے پہلے تھا. میرا خیال ہے جی کہ پی ٹی آئی ایک جماعت تو ہے اور تھی, پاپولر بھی تھی اور اب بھی پاپولیرٹی ہے اس کی, ہم انکار نہیں کر سکتے. مگر جو سینٹرل کمانڈ ہے, جو پولیٹیکل پارٹی کی میچورٹی ہوتی ہے, وہ اس کے عہدیداران سے ہوتی ہے. عہدیداران ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, منجے ہوئے ہیں, مگر پالیٹکس کا تجربہ ان عہدیداران میں سے اکثریت کو پالیٹکس کا تجربہ نہیں ہے, مد و جزر کا تجربہ نہیں ہے, اور ٹھنڈے سرد گرم موسم کا تجربہ اتنا نہیں ہے. پارٹی کی سینٹرل کمانڈ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشن کا کیا حالات ہوئے, اس کے بعد نشان کا کیا ہوا, ساری چیزیں. کوئی کسی پہ الزام ڈالتا ہے, کوئی عدالتوں پہ ڈالتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری کوتاہی کیا ہے. بالکل تو صحیح. اس طرح سے پھر جو صاحب بھی اٹھتے ہیں وہ اپنا اپنا بیان دیتے ہیں. خان صاحب جیل میں ہیں, اور اس وجہ سے ان کو سیاسی طور پر یہ نقصان ہو رہا ہے کہ پارٹی میں مختلف ڈویژن ہے اور پارٹی میں مختلف سوچ ہے. تو اس کو ان کا اپنا ایک ایشو ہے, کیسے کنٹرول کرتے ہیں یہ ان کا ہی کام ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور آپ سے بریک کے بعد ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان شعیب شاہین صاحب. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کے وقت کا. بانی تحریک انصاف نے کل ایک مرتبہ پھر سے خاصا محاذ گرم کر کے رکھا ہے. کچھ دن کی خاموشی اور پھر سے اعلان جنگ اور خاصا کڑا بیان اور بلیم گیم. سر, اس طرح ہی چلتا رہا تو آپ کی پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہماری پارٹی کا مستقبل الحمدللہ بہت اچھا ہے. ہم سارے الیکشن جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, آپ کے سامنے ہی ہے. میں خود اسلام آباد سے جیتا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے. یہ الگ بات ہے کہ فارم 47 کے ذریعے ہمیں ہرایا گیا. اسلام آباد کے 3 ملکے جیتے ہیں, پورے پاکستان میں جیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا مستقبل میں جتنی دراڑیں اور جتنی خرابیاں یہ کر سکتے تھے 9 مئی کے بعد جو بلیک سوان ایونٹ کیا انہوں نے, اس کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے لوگ اٹھائے گئے, کنگز پارٹیاں بنائی گئیں, زبردستی پارٹیاں چھڑوائی گئیں, لوگوں کو تشدد کیا گیا,
لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، عورتوں کو اٹھایا گیا، آج تک ان کی ضمانتیں ہونے کے باوجود ان کو نہیں چھوڑا جا رہا اور مقدمات میں ڈالا جا رہا ہے. ہماری ساری لیڈرشپ کو یا جیلوں میں ڈالا یا انڈر گراؤنڈ ڈالا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، مگر ان کو سیاست میں عمل دخل کی اجازت نہیں ہے. یہ سیاسی جوڑ توڑ اگر کریں گے، فارم 45 میں ٹیمپرنگ کریں گے، ان چوروں کو اور ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط کریں گے، اور جس انداز سے انہوں نے ان لوگوں کو مسلط کیا ہے، لوگ اس سے خود ان سے نالاں ہیں. اب ہمیں چھوڑ دیں، ان کا اپنا نثار چیمہ کیا کہتا ہے کہ جی صبح آئے میرے پاس آئے جی آپ نوٹیفیکیشن لے لیں کہ آپ جیت گئے ہیں. میں نے کہا جی، اس نے کہا جی میں نے تو کہا ہے میں ہار گیا ہوں. ادھر سے آپ کا محمود خان کہہ رہا ہے آپ پی ٹی آئی کون سا والی جو پارلیمنٹیرینز کہ جی مجھے بھی کہا گیا فارم 47 کے ذریعے جیت جائیں. میں نے کہا میں نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. پھر مصطفیٰ کہتا ہے ایم کیو ایم والا کہ جناب یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ آپ کا 100% جعلی ہے اور ہمارا جو ہے وہ 60% جعلی ہے مینڈیٹ. اور باقی جو آپ دیکھتے چلے جائیں، ان کے اپنا رانا نثار کیا، رانا ثناء اللہ کیا کہتا ہے، ان کا اچھا میاں مجھے جاوید یہ لطیف کیا بتائیں، یہ کہتا تو ہے. سب اگر لوگ کہہ آپ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بالکل ٹھیک کو ہے اگر شعیب صاحب، یہ تو چلے نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ تو کہہ ہی رہی ہیں، لیکن جو آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، شہریار آفریدی صاحب کہتے ہیں آپ کی جماعت میں آستین کے سانپ موجود ہیں، علی محمد خان خوش نہیں ہے، علی زیدی صاحب خوش نہیں ہے، افضل مروت صاحب سے آپ لوگ خوش نہیں ہیں. تو یہ جو آوازیں آپ کے درینہ کارکنان اور رہنماؤں کی اٹھ رہی ہیں، سر اس کا کیا؟ ایک بات بتاؤں، علی زیدی کا ہمارے سے پارٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس کر کے چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو لہٰذا اس کی تو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی تو وہ اس کی کیا حیثیت ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن ہمارے ہاں لیڈر ایک ہے، وہ ہے عمران خان، باقی ہم سب فالوورز ہیں. اور اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف لیڈر ہر جگہ پہ ہمارے ہاں ہوتی ہیں. لیکن غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پارٹی کو ہم نقصان پہنچانا شروع کر دیں. اگر میرا اختلاف ہے تو اگر میں لوئل ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ، میں اختلاف اپنی پارٹی کے ود ان کارنر رکھوں گا، اس کی کور کمیٹی میں رکھوں گا، میں اپنے چیئرمین کو بولوں گا، اپنے فاؤنڈر چیئرمین کو بولوں گا، میں اپنی کمیٹی کو بولوں گا، اپنے کور کمیٹی کے ذریعے میں فیصلہ لوں گا. لیکن اگر میرا اختلاف میں پبلکلی کروں گا تو میرا خیال ہے وہ نامناسب ہوگا، وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی. یعنی کہ جو تو شہریار آفریدی اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں وہ پارٹی دیکھیں، ڈسپلن کی ہم جب خلاف ورزی ہے. کور کمیٹی میں بیٹھتے ہیں ہمارے درمیان ایک موضوع کے اوپر بحث ہوتی ہے، کئی اختلاف ہوتے ہیں، مگر جب اس کے بحث کے بعد کسی نتیجے پہ ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ فائنل ریزلٹ ہوتا ہے، وہ پھر ہر کسی نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اور پھر فائنل عمران خان جو فائنل کر دے گا وہ ہر ایک نے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. باقی ڈفرینس آف اوپینین ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں. تو دیٹ از ناٹ دی تھنگ کہ جس کے ذریعے پارٹیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں یا پارٹیوں میں خرابی آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہمارا کارکن اتنا طاقتور ہے، افضل ڈانڈا کو ٹکٹ دی گئی جو پریس کانفرنس کر چکا تھا یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی تھی تو وہ پارٹی کارکنان کے کہنے میں تبدیل ہوئی. اسی اچھا طرح کی سر، یہ کئی بتائیے گا، پارٹیوں کا بالکل ٹھیک قرض ہے. ہمارا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے. ہمارے ہاں موروثیت نہیں ہے، ہمارے ہاں غلامی کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی بڑے نے کہہ دیا تو بس سب نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. نہیں، ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہے، اور ورکرز جو ہے وہ ہم سب سے زیادہ ہمارا اسٹرانگ ہے. اچھا سر، ایک اہم ترین افطار ڈنر کی خبریں ہیں، تو یہ کیسی پالیسی ہے کہ بانی تحریک انصاف جیل کے اندر سے اغار کر رہے ہیں اور باہر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ افطار پارٹیاں اڑا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں جو خبر ہے میں اس کا صرف ایک ہی بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر کہیں گے سیاسی طور پر جس نے ہمیں نقصان دیا، ہمارے لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، وہ محسن نقوی ہے. وہ بھی اگر ملنے گیا ہے تو ہمارے وزیر اعلیٰ اس کو ملا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن ہم نے فار دی پرپز آف گورننس جو ہیں وہ اگر کوئی کسی سے بھی ملتے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں یا کیبنٹ کے لوگ ہوں، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، مگر سیاسی طور پر نہیں ملنا چاہیے. اب اگر فرض کرو بریفنگ کے لیے بلایا ہے کیونکہ وہاں دہشت گردی ہے اس صوبے میں اور لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی محکمہ ہے، معاملہ ہے، اور بارڈرز کا ایشو جو ہے وہ فوج کے حوالے ہوتا ہے. تو اگر ایسی صورتحال میں اگر کوئی بریفنگ کے پرپزز کے لیے کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فیصلہ سازی کا اختیار نہ چیف منسٹر کے پی کا ہے، نہ ہی ان کی صوبائی کیبنٹ کا ہے. فیصلہ سازی کا اختیار یا عمران خان کا ہے یا ہماری کور کمیٹی کا ہے. اچھا شعیب صاحب، توشہ خانہ کیس کے بعد سائفر ہو اور عدت کیس ہو جو بھی ہے، اب اس کے اندر ریلیف ملنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور سزا معطل ہونے کی بھی امید ہے.
दूसरी जानिब जो 6 जजेस वाला मामला था, आप लोगों ने ही कमीशन की मुखालफत की और आपने कहा ओपन ट्रायल इसका होना चाहिए, लेकिन कल बानिए पीटीआई ने ये कहा ये अदलिया आज़ाद नहीं है और उन्हें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है इस अदलिया से। तो जब अदलिया वो समझते ही नहीं है आज़ाद है, तो फिर आप लोगों ने क्यों हिमायत की ओपन ट्रायल की? और फिर जो आपको रिलीफ मिलना शुरू हो रहे हैं, तो फिर वो किस पॉलिसी के तहत मिल रहे हैं अगर आपको एतमाद नहीं है अदलिया पर? देखिए, अदलिया की ऊपर प्रेशर तो एडमिटेड फैक्ट अब हो गया है। ये 6 जजेस का फैसला आप खत जो है वो पढ़ लें। और स्टार्ट कहाँ से होता है कि इमरान खान के खिलाफ फैसले किए जाएं, उनको सजाएं दी जाएं। और पैरा 6 में, पहले पैरा में लिखा हुआ है, बल्कि पैरा 6 में भी ये लिखा हुआ है कि उन केसेस में प्रेशर है जिनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है। ज़ाहिर है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज और प्रेशर किसके खिलाफ आज एस्टैब्लिशमेंट है? इमरान खान के खिलाफ ही है और पीटीआई के खिलाफ है। तो इसके बाद ये तो तय हो गया, मगर हमें इसी सिस्टम के अंदर रह के अपने लिए जो भी कोई तरीक़ाकार है, हमने अपने लिए रिलीफ मांगना है और क़ानूनी तरीक़ाकार अडॉप्ट करना है। कानून का तरीक़ाकार ये है कि जब निज़ाम इंसाफ पे हमला हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ा इदारा है निज़ाम इंसाफ का, उसकी ज़िम्मेदारी है कि इस हमले को रोके और इस हमले को ख़त्म करे, उनके असरात को, और लोगों को एक आस और उम्मीद अगर इंसाफ के इस सबसे बड़े इदारे से है तो वो बाकी रहनी चाहिए, वरना इंतशार होगा, अफरा तफरी होगी और बददिली फैलेगी। तो इसलिए हमने इसी सिस्टम के अंदर रह के भी अपने लिए जो तरीक़ाकार और कानूनी तरीक़ाकार हो सकता है, हम उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो जब आपको ये रियलाइजेशन है कि इंतशार हो सकता है, तो कल बुशरा बीबी को जहर देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, फिर बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुझे भी मारने की कोशिश की गई है, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड बना उसने तो इस दावे की नफ़ी कर दी। तो तहरीक इंसाफ हर मामले को ही क्यों सर एजेंडा बना देती है अपने फॉलोअर्स के लिए? देखें, एजेंडा की बात नहीं है, इमरान खान के ऊपर अटैक नहीं हुआ, आपके सामने है। और जिस अंदाज से 3 शूटर से जिस अंदाज से अटैक हुआ और एक बंदा पकड़ा गया, एक बंदा हमारा शहीद भी उस वक्त हुआ था, और नवंबर के पिछले साल महीने में। लेकिन मुझे उसका आप ये बता दें कि उस अटैक के बाद आधे घंटे के अंदर किसने उसकी वीडियो रिलीज कर दी उस कातिल की, और उसके बाद आधे घंटे बाद जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, दूसरी वीडियो आ गई, फिर तीसरी वीडियो आ जाती है। आप अगर ये देखें कि उनके ऊपर सिर्फ ये कातिलाना हमला नहीं था, उसके अलावा 2-3 हमले और हो चुके हैं। मगर और जो बीबी के साथ हुआ है, मुझे ये बताएं कि एक शख्स ने कहा कि मुझे जहर दी गई है या हार्पिक के कतरे पिलाए गए हैं, डाले गए हैं खाने में, जिसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई। एक बंदा जिसके साथ बीत रही है वो बेहतर जानता है या मैं और आप उसके बारे में फैसला करेंगे। दो मैं चाहूंगी इसके अंदर दो चीजें सर ऐड कर लीजिए, सर, फिर उसका जवाब दे दीजिएगा। जब तक मेडिकल रिपोर्ट एक वर्बल देखने से तो कुछ नहीं होती, उसके टेस्ट कहाँ किए हैं? उन्होंने लिखा है कि टेस्ट करें, टेस्ट का रिजल्ट अच्छा शुएब साहब मुझे मौका जरा दीजिएगा, ये 2 पॉइंट जरा ऐड कर लीजिए और फिर मुझे जरा जवाब दीजिएगा। पहली तो ये कि उस वीडियो को जारी करने वक्त जो हुकूमत थी वो परवेज इलाही साहब की थी, वो आपकी हुकूमत थी। दूसरा, बुशरा बीबी को कैसे पता चल गया कि वो हार्पिक ही डाला गया था? ये तो उसी को पता चलेगा ना जिसने पहले से हार्पिक टेस्ट किया हो। तो किस तरह उन्हें पता चल गया कि ये हार्पिक का ही टेस्ट है, या आया वो पहले उसको कंज्यूम कर चुकी हैं, उन्होंने टेस्ट उसके पहले किया हुआ था? देखें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा है कि उनकी शहद में कुछ मिलाया गया था, दूसरी मर्तबा उनके खाने में कुछ मिलाया गया। तो कुछ मिलाया गया का मतलब तो शक्कू को शुबात होते हैं ना, उनको किसी ने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि शायद हार्पिक डाला गया है, तो उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए ना, और उनके टेस्ट प्रॉपर होने चाहिए। एक शख्स की तबीयत बिगड़ गई है, एक शख्स की तबीयत ख़राब है, एक शख्स को जो नॉर्मल लाइफ गुजारने वाला बंदा है उसको उसके बरक्स चीज़ें हो रही हैं, तो नेचुरली उसको उसी की तरह की शक जाएगा ना। और जो उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन भी दी है और वो उसने आगे पास ऑन की है कि जी पहले टेस्ट करें प्रॉपरली। अच्छा, फिर एक चीज़ और होती है, हर जहर का एक कोई इफेक्ट भी होता है कि कितने टाइम के लिए उसका इम्पैक्ट रहता है। अगर हफ्ता गुजर गया है, 10 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए, उस पर इम्पैक्ट कैसे आएगा? दूसरी बात यह है कि टेस्ट तो अभी तक नहीं किए, और जो सर आपके बानी तहरीक इंसाफ की जाती नॉलेज ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, किए बगैर उसको कह देना कि नहीं जी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, तो ये मुनासिब नहीं था। किसी की लाइफ से खेलना या इस तरह की सिचुएशन से गुजारना किसी को, मेरा ख्याल है ये एक नामुनासिब हरकत थी इन लोगों की, और ज़ाहिर है उनकी कस्टडी में है। और हमने यही तो कहते रहे कि जी हमें जेल भेजें, हमें आप बरीगाला ना रखें, लेकिन उन्होंने उसको आइसोलेट करके तो वो उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि ये मज़ाहमती बयानिया कितनी देर से आगे बढ़ता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे
वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को अपना चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया है, लेकिन एक अफवाह ये भी थी कि मुक्तदरा की ख्वाहिश थी कि अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए और पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करे। क्या ये दुरुस्त है? इसका कोई इम्कान मौजूद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें इकरा, क्योंकि हम एक कोalition गवर्नमेंट में भी आए हुए हैं, हम गवर्नमेंट में ना होते हुए भी, वजारतें ना लेते हुए भी इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स उसका कोई और वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस इकोनॉमिक सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, तो हम इस मुल्क को निकालना चाहते हैं। ना ही हमने सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी सिक्योर की और ना ही नून लीग ने। तो बहरहाल अभी जो भी फैसले हो रहे हैं वो मिलजुल के लिए जा रहे हैं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स सेनेट के लिए कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है चेयरमैन की सीट के लिए, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है हर किसी का। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अमली और असूलन फैसला किया है कि वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को कैंडिडेट भी बनाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ हमारे कोalition पार्टनर्स की मदद के साथ उनको जरूर जिताएंगे भी। सही वैसे भी अभी हमारी ही मेजॉरिटी सेनेट में है और इस तरह से हमारा राइट भी बनता है। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो जरा थोड़े से नाला हैं इस बात से कि फैसल वाडा पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर बन गए, ऐसा कोई मौजूद है? क्योंकि जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की जमात और फिर फैसल वाडा की हिमायत। देखिए, मैं समझता हूँ उन वक्तों में और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है। आज जो है हम सोलो फ्लाइट लेके नहीं बैठे हुए हैं। हमने पहले भी पीडीएम की हुकूमत बनाने में उनकी मदद की, क्योंकि इस मुल्क को उस वक्त इस मोड़ पर अशद ज़रूरत थी। और आज भी हमने, जैसे मैंने आपको बताया, कि फिर नून लीग को इक़्तिदार लेके दिया, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनकी कैबिनेट को हम सपोर्ट करते हैं उस कैबिनेट में बैठे बगैर। तो बहुत से ऐसे फैसले हैं जो हमें करने पड़ते हैं। और क्योंकि हमारे पास इतने वोट थे कि हमने जिन जिन कैंडिडेट्स को सेनेट में लाना था, जिताना था, उनको हम लाए, हमने उनको जिताया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया और वो हारा हो। तो उसके बाद अगर हमारे पास एक्सेस वोट्स हैं तो मेरे ख्याल से किसी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करके आगे लाना कोई ख़राब बात नहीं है। आपने वैसे भी उनकी बशारत सुनी है। सदर ज़रदारी के लिए जिन अल्फाज में फैसल वाडा बात करते हैं, उनको अपना बड़ा अपने वालिद की जगह पर रखते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब भी हालांकि इंडिपेंडेंट है, पर वो आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को और हमारी लीडरशिप के अहकामात को ज़रूर फॉलो करेंगे और उनको हीट देंगे। अच्छा, आज MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची के हालात को लेकर, और वो काफ़ी नाला नज़र आया। उन्होंने कहा कि नून लीग को ब्लैकमेल करके पीपल्स पार्टी ने ये IG पुलिस लगवाया है। तो बज़ाहिर एक सियासी गुफ्तगू तो रही, लेकिन आखिर क्या वजह है कि IG सिंध की कारकर्दगी से MQM खुश नहीं है? मुझे बता दें कि MQM किसकी कारकर्दगी से खुश है? वो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है? वो वफाक की कारकर्दगी से खुश है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से आज खुश है, या कि वो PDM की हुकूमत में जब खुद तब भी हुकूमत का हिस्सा थी तब खुश थी? क्या है कि MQM के हालात बड़े नासाज हैं। अवाम ने उनको काफ़ी हद तक रिजेक्ट कर दिया है। बहुत मुश्किलात के साथ, बहुत तरीक़ेकार के साथ वो कुछ ना कुछ सीटें आटे में नमक बराबर ज़रूर लेके आ गए हैं सिंध से, पर वो आज भी मजबूर है। वो यही चाहते हैं कि वो अपने इल्ज़ामात, अपने दुख, अपने गिले शिकवे दूसरों के जो है सर पे डाल के और चल सके। मैंने पहले भी बहुत बार कहा था कि MQM को चाहिए कि वो एक मुस्बत और बेहतर पॉलिसी चले जो कि सिंध सूबे के लिए और वफाकी बेहतरी में हो, पर वो शायद बहुत ज़्यादा गामजन है अपने ख़राब कॉलर को साफ़ करने में, वाइट वॉश करने में। वो दूसरों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज भी टाइम है MQM बैठे, मुस्बत पॉलिसी के बारे में बात करे, हमारे साथ बैठ के अपने मसले मसाइल हमें बताए। हम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना चाहते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि चंद हज़ार की खातिर कराची के नौजवानों का खून बहाया जा रहा है और कराची में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। बिल्कुल भी नहीं। आप देखें, कल भी जो है 2 SHOs हमने सस्पेंड किए हैं। उससे 3 दिन पहले हमने 4 SHOs को मुअत्तल किया था, अपने थानों से हटाया था। DSPs पर इंक्वायरीज चल रही हैं। तो जहाँ जहाँ पर पुलिस नाकाम होती है वहाँ पर चेंजेस भी होंगी, वहाँ पर उन एहलकार के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएंगे। हम ना किसी को ब्लैकमेल करते हैं, ना हमने किसी से ब्लैकमेल होना है।
تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے. میں اس چیز کو کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہوں گا, پر اگر آپ دیکھیں جو آج کل KPK میں حالات ہیں وہ کراچی سے اور سندھ کے باقی اضلاع سے بہت بدتر ہیں. پنجاب کے جو بارڈر ہیں وہاں پر حالات بہت خراب ہے. خیر میں اس کو کبھی بھی ایکسکیوز بنا کے نہیں کہوں گا کہ اس وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو. یہ ہماری اولین ترجیح ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ایک دن لیکن نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی معاونت کے بغیر کوئی بھی جرم کا اڈا نہیں چلتا اور کئی بار مجرم ہی پولیس کی صفوں میں سے نکل رہے ہیں. فیصل سزواری نے خاصا کہا اور انہوں نے یہاں تک تو چیف جسٹس سندھ سے بھی کہہ دیا کہ آپ اس پر ایکشن لیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی بنا دی جائے اور جو باقاعدہ طور پہ امن و امان کے حوالے سے بڑا کڑے اقدامات کرے اگر اتنی صورتحال کراچی میں خراب ہے تو؟ جہاں تک امن کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں پچھلے 6 سے 8 مہینے میں خراب ہوئے ہیں. اس سے پہلے جب سندھ حکومت اقتدار میں تھی تو ہم نے ان حالات کو کنٹرول میں بہتر طریقے سے کیا ہوا تھا. پتہ نہیں کیوں کیئر ٹیکر جو ٹائم تھا اس میں یہ نہیں ہو سکا کنٹرول پر. یہ اولین ترجیح ہے حکومت کی, اولین ترجیح رہے گی اور ہم رزلٹ لا رہے ہیں, انشاءاللہ لائیں گے. کمیٹی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ مخلصی سے آ کے اس کمیٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے, پر جو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے ہم پوری کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کر کے رہیں گے. بالکل صحیح. اور ان کا یہ الزام کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے زبردستی اس IG کو لگوایا ہے نون لیگ کو بلیک میل کر کے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے ہم نہ تو کسی کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں نہ ہی کر سکتے ہیں. سندھ حکومت جو ہے سنگل لارجسٹ میجورٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے. وہ جس کو چاہے چیف سیکرٹری لگائیں, وہ جس کو چاہے IG لگائیں. جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ہم نے 3 نام IG کے اور چیف سیکرٹری کے دیے تھے. اپنی مرضی سے جو نمبر 1 پہ نام تھا وہ وفاق نے چن کے ہمیں دیا. تو یہ ہمارا رائٹ ہے جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. فیصل سدواری صاحب میرے بھائی ہیں, پر وہ شاید زمانہ بھول گئے ہیں جب ان کے کلرز, ان کے انسپیکٹرز, ان کے سب انسپیکٹرز, ان کے سابقہ لیڈر الطاف حسین کے کہنے پہ ایکسٹورشنز کرتے تھے, اور الطاف حسین کے جانے کے بعد کافی ان کے لیڈر جو آج ان کے ساتھ ان کی کرسیوں اور ان کی صفت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی یہی کارنامے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی میں الحمدللہ نہ کسی نے ایسا کام کیا ہے نہ کبھی کرے گا. بالکل صحیح. سر اسحاق ڈار صاحب پرائیویٹائزیشن کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اب تک کچھ آپ کو فائنل بتایا گیا ہے کہ کس ماڈل کے تحت پرائیویٹائزیشن کی جائے گی اور پیپلز پارٹی اب اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ اقرا صاحب پہلی بات تو ہم نجکاری کے خلاف ہیں, ہم خلاف تھے, پر جو آج حالات چل رہے ہیں اور جو پریشر IMF کا ہے, جو پریشر ورلڈ بینک کا کسی حد تک ہے, تو اس حساب سے ہم ان حالات کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ اجازت دی تھی کہ اگر نجکاری حق اور اصول کی ہو, اگر نجکاری میں جو قیمت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ایسٹس کی بنتی ہے اگر وہ ویلیو یا اس سے بہتر ویلیو لگ سکتی ہے تو ہم مجبوراً, خوشی سے نہیں پر مجبوراً اس میں ان کو یس کا نوٹ دیں گے. تو آپ نے دیکھا ایک اچھی بگننگ بڈ آئی ہے اور بہتر بڈز آئیں گی. میں سمجھتا ہوں ایک اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ اس میں جو حصہ ہے وفاق کا, پاکستان حکومت کا, وہ رہے, تو اس پہ بھی وہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس میں وہ پاکستان حکومت کا حصہ رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس آج آپشنز تھے ان آپشنز میں سے ایک بہتر آپشن کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. بالکل صحیح. کل بانی PTI نے ایک مرتبہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کڑے الفاظ استعمال کیے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے وہی چور اور ڈاکو کے لفظ استعمال کیے. آپ کو لگتا ہے یہی صورتحال رہی تو عید کے بعد سیاسی مفاہمت مزاحمت زیادہ دیکھے گی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک جتنا بھی نقصان اس ملک کا, اس ملک کے اداروں کا اور اس ملک کی معیشت کا عمران نیازی نے کیا ہے, جس طرح سے اس نے ایک پاکستان دشمن بننے کا نمونہ پیش کیا ہے, وہ کرتا رہے گا, وہ چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک اور ہمارے ادارے اور یہ حکومت ان سے نپٹنے کا طریقہ کار جانتے ہیں. پاکستان کی عوام اس فراڈیے لٹیرے کو سمجھ چکی ہے. ابھی تو یہ ہمارے پہ الزام لگا رہے کرپشن کی, فائنینشیل کرپشن کی, پر مجھے نہیں پتا کہ کیوں اس کی فائنینشیل کرپشن کے بارے میں یہ کیوں اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتا, کہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ پنکی پیرنی نے اور انہوں نے کس طرح سے اس ملک کو لوٹا, کس طرح پہ گرے ہوئے گھنونے لیول تک کی کرپشن لے کے گئے. اور پھر اگر بات کریں گے مورل اور ایتھیکل کرپشن کی تو میرے خیال سے سیٹا وائٹ ان کو یاد آنی چاہیے. اور بہت سے ایسے قصے ہیں جو میں رمضان میں نہ ڈسکس کروں تو بہتر ہے, پر ان کو اپنی گریبان میں جھانکنا پڑے گا اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کے اوپر الزام لگائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور تارپور صاحب, آپ کا پاکستان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. تو دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد کتنی سیاسی مزاحمت سامنے آتی ہے اور حالات حکومت کے لیے کتنے سٹیبل رہتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.